السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، رواہ مسلم۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن عائشہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، رواہ احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں نرمی کے فائدوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح نرمی ہر طرح کی بھلائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور کس طرح سختی انسان کو خیر و برکت سے محروم کر دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر خاندانی زندگی میں نرمی نہ ہو، ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد باہم ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج نہ ہو تو اس گھر کے اندر کوئی خیر و بھلائی ہو نہیں سکتی۔ خاندانی زندگی کے علاوہ عام باہمی تعلقات میں معاشرے کے اندر مختلف انسانوں کو باہم معاملہ کرتے وقت نرم مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ انسان کہیں پر بھی ہو، تعلق کسی سے بھی ہو، اگر اس تعلق کے اندر نرمی ہے تو وہ تعلق خوبصورت ہو جائے گا، اور اگر اس تعلق میں نرمی نہیں تو تعلق باقی بھی نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھیے۔ پھر جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے حق میں عام انسانوں سے بڑھ کر مہربان تھے۔ آپ تو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن خصوصی طور پر آپ کی یہ شفقت اور مہربانی اپنے ساتھیوں کے لیے تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر آپ کے اندر یہ نرمی اور یہ مہربانی نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، یہ سب دور چلے جاتے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا بھی آپ ان پہ خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کا اعلیٰ ترین اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے قریب تھے۔ اور پھر غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب آپ کے ساتھیوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ایسے میں ان کے ساتھ انتقامی رویہ اختیار نہ کیا جائے، ان سے درگزر سے معاملہ کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ آپ ان کو خود معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی کریں، اور پھر
آئندہ کے لیے ان سے مختلف کاموں میں مشورہ بھی کیا جائے. تو یہ ہے وہ اخلاق اور وہ رہنمائی جو ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملتی ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جب پیغام حق دے کر بھیجا گیا تو کون نہیں جانتا کہ فرعون ایک نہایت ظالم و جابر انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو خاص ہدایت دی گئی وہ کیا تھی؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، کہ جاؤ تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس اور اس سے نرم زبان میں بات کرو. قولا له قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو دوسروں کو واعظ اور نصیحت کے کام پر مامور ہوں، ان کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ نرمی اور زیادہ شفقت کا ثبوت دینا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. یعنی نرمی کے ذریعے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو سختی کے ذریعے ہرگز نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر عطا نہیں فرماتا. یعنی جتنے فائدے انسان کو نرمی سے حاصل ہوتے ہیں وہ کسی بھی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے. ایک اور روایت کے الفاظ میں آتا ہے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ نرمی کو اپنے اوپر لازم سمجھو، سختی، درستی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کریمہ کی کون سی علامات ہیں اور بد اخلاقی میں کیا چیزیں شامل ہیں. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے. یعنی نرمی مختلف چیزوں کو خوبصورت بنانے کا کام کرتی ہے، جبکہ سختی چیزوں کو بدنما کر دیتی ہے، خواہ وہ معاملات ہوں یا وہ کوئی بھی چیز ہو. مثلاً اگر آپ کسی برتن کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، کسی بچے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کسی عام زندگی مثلاً ایک کتاب کھول رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی برتن اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو اگر ان تمام امور میں نرمی سے کام لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں ایک حسن پیدا ہو جائے گا. اور اگر ان معاملات میں بھی آپ یعنی انسان تو انسان اگر مختلف چیزوں کے ساتھ بھی آپ سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا رویہ اور طریقہ جو ہے وہ بدصورت ہو جائے گا. یعنی ایک اکھڑ پن کی علامت ہے اور ایک بد اخلاقی کی علامت ہے کہ انسان کا مزاج اور انسان کا رویہ درست ہو یا سخت ہو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار تحرم علی کل قریب ہین لین سہل. کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے اور نرم خو ہے. یہاں ایک ایسے انسان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو نرمی والا ہے یا جس کی طبیعت کے اندر نرمی ہے، آسانی ہے اور لوگوں کے قریب ہونے کی صلاحیت ہے. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو فائر پروف ہے، یعنی آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ آگ میں جائے بھی تو اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا. آگ اس سے دور ہے، وہ آگ سے دور ہے. اور آگ سے مراد یہاں آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. گویا جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، 4 الفاظ میں بیان ہوئی، قریب، ہین، لین، سہل. کہ وہ شخص جو لوگوں کے قریب ہے، یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے، فاصلہ نہیں رکھتا،
اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. ہینن بہت آسانی پیدا کرنے والا ہے، یعنی مشکل پسند نہیں. لینن نرمی کرنے والا ہے. سہلن آسانی پیدا کرنے والا ہے. نرم خو ہے، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے، ان کے قریب ہو، اس سے معاملہ ڈیفیکلٹ نہ ہو، لوگوں کے لیے وہ پریشان کن نہ ہو. ایسا شخص یقیناً جنت میں جانے کے قابل ہے، کیونکہ جنت ایسے ہی خوبصورت لوگوں کے لیے بنی ہے جن کے معاملات آپس میں نرمی پر مبنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے سائے کو اس پر پھیلا دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. نمبر 1 کمزور کے ساتھ نرمی کرنا. یعنی انسان عام طور پر اپنے جیسے لوگوں یا اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے نرم ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے سامنے نرم ہو اس پہ چڑھائی کرتا ہے. تو یہاں خوبی اس انسان کی بیان کی جا رہی ہے جو اپنے سے کمزور کے ساتھ نرمی کرے. نمبر 2 ماں باپ پر مہربانی کرنا، خصوصاً جب ماں باپ بڑی عمر کو پہنچ جائیں. اور تیسرے غلام پر احسان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بردبار اور نرم خو ہوتے ہیں، اس اونٹ کی مانند جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو، اگر اس کو کھینچا جائے تو کھینچا چلا جائے، پتھر پہ بٹھایا جائے تو پتھر پہ بیٹھ جائے. یعنی وہ لوگوں کے ساتھ اکڑ کا معاملہ نہیں کرتا، انا کا شکار نہیں ہوتا، لوگوں کی بات سننے والا ہوتا ہے، اپنی سنانے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ہوتا ہے. یہی مومن کی شان ہے، کیونکہ ایسے شخص کا دل تکبر سے خالی ہے. اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو دوسروں کو اہمیت دینے والا ہو، دوسروں کی بات کو سمجھنے والا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات لوگ بہت بد اخلاقی کا معاملہ کرتے تھے، لیکن جواب میں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کرتے اور کسی کی بد اخلاقی کے جواب بد اخلاقی میں نہیں دیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو سلام میں السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا، جس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تم پہ سلامتی ہو، بلکہ معنی یہ بنتا تھا کہ تم پر موت آئے. حضرت عائشہ سمجھ گئیں. اس پر انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر موت اور لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خوش نہیں ہوئے، فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو کچھ کہا کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکم، اور بات ختم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ تو نرم تھے ہی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو مہربان تھے ہی، لیکن اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مہربان تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا. اور یاد رکھیے کہ خاندانی زندگی میں نرمی کا پایا جانا خاندان کے لیے خیر و بھلائی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ذکر ہوا تھا. ایک اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے آدمیوں کو نرمی دیتا ہے، یعنی اہل خانہ کے اندر نرمی ہوتی ہے تو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب ان کو نرمی سے محروم رکھتا ہے تو ان کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. یعنی جس خاندان کے اندر باہم معاملات میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے، نرمی ہوتی ہے، تو اس خاندان پر خیر اور بھلائی نازل ہوتی رہتی ہے. اور جہاں مزاج میں سختی ہو، بد اخلاقی ہو، ترش روئی ہو، وہاں نقصان ضرور ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اخلاق سے نوازے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں
مزید کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی حدیث کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بعض کاموں کو کروانے کے لیے ہمیں فرم بھی ہونا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں، اور جبکہ اس حدیث میں نرمی کا حکم ملتا ہے، تو وہ بیلنس ہم کس طرح سے قائم کریں گے؟ یعنی اس سلسلے میں ہمیں یہ حدیث بہت بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ لوگوں کے سلام کے جواب میں سخت الفاظ اختیار فرمائے تھے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو جواب دیا تھا، لیکن حضرت عائشہ کے جواب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بہت فرق تھا. جبکہ آپ کا جواب زیادہ جامع تھا اور نرم بھی تھا، اور دوسری طرف حضرت عائشہ کا جواب سخت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت معاملات میں فرم بھی ہو سکتا ہے انتہائی اچھے نرم رویے کے ساتھ. تو اصل چیز ہے اصول کی پابندی، حدود کی پابندی، لیکن رویے کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے. یعنی آپ اپنے موقف پر سخت سے سخت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا رویہ انتہائی با اخلاق ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہمارا رویہ بہت بد اخلاقی کا ثبوت دیتا ہے، لیکن ہم اصول کی پابندی نہیں کرتے. تو ایسے میں جو چیز کرنے کی ہے وہ ہے طبیعت کے اندر کا وہ ٹھہراؤ اور خیر اور بھلائی کا وہ پہلو جو واقعی انسان کے لیے فائدہ مند ہو. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بات کے حوالے سے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہے خیر سے محروم ہے، اسی طرح دوسری حدیث میں بھی کسی خاندان کی بھلائی اسی میں کہ اس میں نرمی ڈال دی جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نرمی اور خیر کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، یا نرمی خیر کو کس طرح سے لے کے آتی ہے؟ ایسا ہے کہ خیر کوئی بھی یا نفع کوئی بھی یا زندگی میں فائدہ کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ اسباب کے پردے میں آتا ہے. مثلا کسی انسان کے ذریعے آتا ہے یا کسی واسطے سے آتا ہے. تو عموماً جو لوگ سخت ہوتے ہیں، لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں یا ان سے دور رہتے ہیں یا ان کی طرف بڑھنے سے گھبراتے ہیں. تو ایسے میں جب انسان ہی قریب نہیں آئیں گے تو خیر و بھلائی کہاں سے آئے گی؟ پھر اسی طرح بعض اوقات ایک شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا رویہ اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے، تو وہاں بھی ہم خیر و بھلائی سے محروم ہو گئے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کام میں اور بھی لوگ شریک ہیں، تو ایسے میں اور خصوصاً جیسے یہاں گھر کی بات کی گئی کہ اہل خانہ گھر کے افراد جو ہیں، اگر ان کے اندر باہم ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ ہے تو ان کی کمیونیکیشن بھی ہوگی، ان کے اندر باہم مشورہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو بھی پورا کریں گے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہوں گے، اور اس سے خیر و بھلائی میں اضافہ ہوگا. اور جب باہم سختی ہوگی تو کمیونیکیشن کم ہوگی، جب کمیونیکیشن کم ہوگی تو بہت سے امور میں مشورہ بھی نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی اپنی راہ پہ چلے گا. نتیجتاً وہ فائدے جو خاندان کو یا کہیں بھی اکٹھے رہنے والے لوگوں کو ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکیں گے. اس کے حوالے سے ایک اور پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ نرمی زندگی کے کس کس پہلو کا احاطہ کرے گی؟ یہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. یعنی خواہ وہ گفتگو ہو، خواہ وہ روپے پیسے کا لین دین ہو، قرض کا لین دین ہو، یا کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، تجارت و کاروبار میں باہم شراکت ہو، کوئی بھی چیز ہو، یعنی تمام پہلوؤں میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ چیزوں میں انسان فرم ہوتا ہے، مثلا دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، تو اس کی یہ فرمنس اس کے رویے اور اخلاق میں فرق نہیں لاتی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو بظاہر کتنی سخت نظر آتی ہے، لیکن مزاج میں کس قدر نرمی تھی کہ جب ایک شخص نے کہا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا. پھر اسی طرح ایک بھرے مجمع میں جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کا مہر کم کیا جائے تو ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ عمر اللہ نے جب ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو ایسا کرنے والے. تو وہ فوراً انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ ایک خاتون نے بات درست کہی اور عمر نے غلطی کی. اور تو ایسے تمام مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخت با اصول انسان ہونے کے باوجود معاملات میں انتہائی نرم بھی تھے.
جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نرمی جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر بچوں سے نرم رویہ اختیار کیا جائے زیادہ تو وہ بگڑ بھی جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ نرمی بچوں کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن یہاں نرمی کا معنی ان کے ساتھ غلط چیزوں پہ کمپرومائز کرنا نہیں ہے. جہاں وہ غلطی کریں وہاں پر ان کو سمجھانا اور اس سے روکنا جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت میں ہی آتا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ روکنے کا طریقہ کیا ہے. آپ ان کو کس طریقے سے کسی غلط چیز سے روک رہے ہیں. اس میں آپ کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر انہیں سمجھائے اور بتائے اور بغیر کسی وارننگ کے ان کے ساتھ یکایک سختی کا رویہ اختیار کریں. اور ایک یہ ہے کہ انسان بظاہر اس کے رویے میں کوئی بد اخلاقی نہ ہو لیکن اصولی موقف پر ڈٹا رہے. اس میں آپ دیکھیے کہ دین میں کچھ ہم پر فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان معاملات میں مثلا اللہ تعالیٰ کی سب سے پریویلنگ صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. قرآن پاک کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ مہربان. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں اس نے ہم پر لازم کیا، مثلا نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے فرائض چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام شروع کر دیں. تو ماں باپ کے بھی مہربان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو ہر غلط سلط کام کرنے دیں. اس میں یہ ہے کہ رویے میں ایک باوقار رویہ ہوگا، ایک شفیقانہ اور ہمدردانہ انداز ہوگا، لیکن اصول ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ ایک سخت سے سخت بات بھی بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو پھر آپ سرگوشی میں بات کرو. جتنا چیخ چلا کے اور لاؤڈلی بات کرو گے اتنی بات بیکار ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.